آپ سے شروع ہوئی. اس نظریے کے سب سے بڑے فائننسر جو ہیں وہ سعودی عرب ہیں. اسی کے اثر سے کویت ہے, دبئی ہے, ابو دھابی ہیں. یہ جتنے وہابی وائرس سے افیکٹڈ کنٹریز ہیں وہ تبلیغی جماعت کی طاقت ہے. اسی لیے گرفتار کرنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے, ان کو جیل بھیجنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے, ان پر 304 لگا تو دیا, اس پر عمل کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے, کیونکہ ہندوستان دیکھ رہا ہے کہ یہ جاہل لیڈر, مگر اس کے پیچھے ایک عرب دنیا ہے جو خود بھی یزیدی بن چکی ہے, جو خود بھی خارجیت زدہ ہے, جو دہشت گرد ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی آتنکوادی ہیں, جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں, جو مسلمان بن کر دہشت گردی کرتے ہیں, جو مسلمان بن کر کے بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں, لشکر طیبہ ہے, حزب المجاہدین ہے, طالبان ہیں, القاعدہ ہیں, یہ سب کے سب وہابی بچار دھارا کے ہیں. ان سب کا فائننسر سعودی عرب ہے. اور سنیے آپ, یہ وہابیوں کو ہلکے میں مت لیجیے گا. انہوں نے مسلمانوں کی تمام ضروریات کو دھیان میں رکھ کر کے سنگٹھن بنایا ہے. انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بچوں میں, سنی مسلمانوں میں جن بچوں کو دین کی بڑی دلچسپی ہے, ان کے لیے دارالعلوم دیوبند بنایا, ندوہ بنایا. انہوں نے دیکھا کہ سنی مسلمانوں میں جن بچوں میں روزہ نماز کا بڑا ذوق و شوق ہے, ان کے لیے تبلیغی جماعت بنایا. انہوں نے دیکھا سنی مسلمانوں میں وہ کون لوگ ہیں جن کو ایجوکیشنل دلچسپی ہے, ایکیڈمک مزاج رکھتے ہیں, ان کے لیے جماعت اسلامی بنایا. کون شرپسند ہے, فسادی ہے, ان کے لیے انہوں نے سیمی بنا دیا ہے, حزب المجاہدین بنا دیا ہے, لشکر طیبہ بنا دیا ہے. جس مزاج کا جس کو پاتے ہیں اس مزاج کی ایک آرگنائزیشن بنا دیتے ہیں. یہ سب الگ الگ دکھائی دیتے ہیں, لیکن میں شکر ادا کروں گا اپنے پروردگار کا کہ تبلیغی جماعت کی حمایت میں جماعت اسلامی کو بھی دیکھ رہا ہوں, ندوۃ العلماء کو بھی دیکھ رہا ہوں, اور دیوبند کی بڑی بڑی شخصیتیں کو جو شیخ الحدیث ہیں, شیخ التفسیر, ان کو دیکھ رہا ہوں. معلوم ہوا الکفر و ملت الواحدہ کی بہترین مثال جو ہے آج ہمارے سامنے آ گئی ہے. ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ جڑ کاٹنے سے فتنہ ختم ہوگا, پتیاں کاٹنے سے نہیں. تبلیغیوں کو گرفتار کرنے سے بہتر ہے اس تبلیغی جماعت کی جڑ تک پہنچیے اور وہاں جا کر کے اس جڑ کا خاتمہ کریں, تاکہ نہ کوئی زہریلی پتیاں پیدا ہوں, نہ کوئی زہریلا پھل برآمد ہو.